بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں میں سے پکارتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اس سے اپنی حاجت مانگے، اپنی پریشانیوں سے نجات مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اپنے بندے کو ناکام کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم آج پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں جس کو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ ضرور لکھیں۔ ناظرین، وہ دو کلمات جانتے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، چاہے بندے کو اس کی امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب کریم اسے اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مسلمان کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کا یقین پکا ہے، مضبوط ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اس وظیفے کو کیا، پھر سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات جس کو چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے عمل بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کریں، عمل کے شروع میں وہ توبہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گم ہوئی چیز کو واپس پا لیتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کرے، پھر عمل اور وظیفہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ جو لوگ بار بار روتے ہیں کہ تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور پاک کی حدیث بھی وہ سن لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبتیں اور تکلیفیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ جب وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رب کریم پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ تو آئیے پیارے ناظرین، پہلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے یہ شمار کیا تھا کہ وہ دو کلمات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو وہ حدیث اور دو کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دل کا سکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔
جیسے ہی آپ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ باوضو ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں، اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ شروع میں اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ حی الکریم 344 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تو بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور میں حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں، آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔